السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل کی ہی بات ہے، کسی نے مجھے بتایا کہ ممبئی کے ایک پرٹیکولر مسلم علاقے میں بہت سارے سٹال والے، ان کا سٹال بند کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، اور ان کے پاس روزگار کا ذریعہ جو تھا وہ راتوں رات جیسے کہ ختم ہو گیا۔ اب میں ایسی مثال کو لے کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ زندگی میں کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی بڑی چیزیں ہو جاتی، کبھی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ اصول ہوتے ہیں جو ذہن میں ہمیشہ اگر یاد رہے تو ان حالات سے کیسے نپٹنا ہے، بلکہ اس میں سے کیسے کامیاب ہو کے آگے بڑھنا ہے، وہ ایک انسان کر پائے گا۔ سب سے پہلے قرآن کی جو آیت ہے ہم سب جانتے ہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو آسانی پکا ہے، کبھی کبھار ظاہری طور پر دکھتی نہیں ہے لیکن ہوتی ہے، کنفرمڈ ہوتی ہے۔ اب میں آپ سب کے سامنے بات یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مان لو کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کا ایک ذریعہ معاش تھا، چلا گیا، اور کبھی ایسے زلزلوں میں ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسے حالات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں یاد رکھنا ہے کہ جو مشکل ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جو مشکل ہے، اصل پریشانی، اصل نقصان، جو اصل نقصان ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا اس کا ٹینشن ایک انسان کو نقصان پہنچائے گا۔ کیونکہ اگر ایک انسان اپنے دل پہ وہ لے لیتا ہے، اپنے دماغ پہ وہ چیز کو لے لیتا ہے کہ میرا بہت نقصان ہو گیا، میرا گیا، اب میں کیا کروں گا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ سوچ جو ہے نا، اس کو اصل نقصان سے زیادہ نقصان یہ سوچ پہنچائے گی۔ کچھ بھی حالات ہو جائے، سوچ پازیٹیو رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان تو ہوتا ہے کمزور، لیکن اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، ہاں، زبردست طاقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں، کہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی راستہ نکالنے پر قادر ہے۔ تو پہلے تو اس کا ٹینشن اس طرح سے نہیں لینا چاہیے، اس کو پرابلم کے طور پہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہوا، دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بلی ہے، بلی، وہ بلی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے کیا؟ آتی ہے۔ ارے بھائی، کوئی بلی کا ہو سکتا ہے، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پاؤں ٹوٹ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو یہ جانور ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پرابلم کو پرابلم تک رکھتے ہیں، دن بھر بیٹھ کے سوچتے نہیں رہتے میرا پاؤں ٹوٹ گیا، ابھی کیا ہوگا۔ اب انسان جو ہے نا سوچتا ہے نا، تو انسان کوئی بھی پرابلم کو، جتنا پرابلم ہے اس سے کئیوں گنا بڑا کر دیتا ہے سوچ سوچ کے۔ تو وہاں پر توکل کی بنیاد پر، اللہ پر بھروسہ کرنے کی بنیاد پر، اس ٹینشن کو سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ٹینشن سے بچیں گے تو 10 چیز کر پائیں گے، اور ٹینشن کے اندر اگر مر جائیں گے نا، تو جتنا پریشانی کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا، جتنا اس نقصان کی وجہ سے ہوا، اس حادثے کی وجہ سے ہوا، اس سے بہت زیادہ نقصان سوچ کی وجہ سے ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے، یہاں پہ ایمان اور توکل کی بات ہے۔ دوسری چیز، اب یہ سوچو کہ یہ چیز گئی، اب کیا کریں نیا، اس سے اچھا کریں گے ابھی۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، آپ کو پتا ہوگا بائکلا لو لین پہ ایک مسجد ہے، وہاں پہ وہ مسجد رائٹس کے دوران جلا دی گئی تھی یا کچھ ایسا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب بنا ہے نا، تو کچی مسجد تھی، کچی تھی پترے کی، اس کے بعد پکی مسجد بنی۔ ہاں، اچھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہت بہترین بن گئی، یعنی کہ 50 سال ایسے جیتی تھی وہ کچی مسجد کے طور پر، اس سے زیادہ فائدہ 5 سال میں ہو گیا ہوگا۔ ایک دکان کے بارے میں میں جانتا ہوں جہاں بہت بڑی آگ لگی، لیکن آگ کے بعد میں پورا جل گیا، سٹاک کے ساتھ دکان کا کافی کچھ جل گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو بنائے تو ایسی دکان بنائے کہ ابھی بزنس ان کا کئی گنا بڑا ہوگا۔ تو اب آدمی یہ سوچے، چلو ابھی کسی وجہ سے، دیکھو ایسے ہی تو آپ زیرو کر کے پھر سے سٹارٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے نا، ابھی موقع مل رہا ہے کہ زیرو سے پھر سے سٹارٹ کریں گے، تو کون سی نئی سوچ لے کے آگے بڑھیں گے؟ آدمی یہ سوچے۔ دیکھیے موقع تو ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے نا، لیکن موقع دیکھیں گے تو دکھے گا، اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ راستہ کھولنے پر قادر ہے، توکل کرنا اللہ پر، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اونٹ کو باندھنا، بھروسہ اللہ پر کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ اب دیکھو کیا نیا، کیا اچھا، بہترین، اس سے 10 گنا بہتر کرنا ہے، مطلب جو لاس میں گیا اس سے 10 گنا کور ہونا چاہیے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی ذریعہ معاش گیا، اوکے، ذریعہ معاش گیا تو کیا ہوا؟ کیپٹل آنے کے 50 ذریعے ہیں، کئی سارے لوگ ہیں، پیسہ ہے، ان کے پاس بزنس آئیڈیا نہیں ہوتی ہے، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان خود کر سکتا ہے، اس سے اور اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ ایک بار یاد رکھیے، کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک جاب چھوٹ جاتا ہے، پھر دوسرا جاب اس سے اچھا ملتا ہے، تو پہلا جاب چھوٹا تھا تو بولتے ہیں کہ بہت برا ہو گیا، جاب چھوٹ گیا، اور دوسرا اس سے اچھا جاب مل گیا تو بولتے ہیں ارے بہت اچھا ہوا، پچھلا جاب چھوٹ گیا۔
تو یعنی ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ دوسری چیز ہے. یعنی کسی کا جاب چھوٹ گیا تو کیا کرے گا؟ اب سوچے گا مجھے اس سے بہتر جاب چاہیے, چھوٹ گیا اس کے غم میں بیٹھوں گا نہیں, مجھے ابھی موقع ملا اس سے بہتر جاب ڈھونڈنے کا. موقع اور مجبوری دونوں ہے, مجبوری تو ہے ہی, موقع بھی تو ہے نا, کیونکہ جاب میں کئی بار ایسے لوگ بندھے ہوئے رہتے ہیں نا کہ زندگی وہیں نکال دیتے ہیں. حالانکہ ان کو اس سے بہتر جاب مل سکتا تھا لیکن کبھی لیتے نہیں ہیں کیونکہ کوئی ان کو دھکا مار کے باہر نہیں نکالا کبھی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز بری لگ جاتی ہے لیکن وہ اچھی ہوتی ہے ہمارے لیے, ہے نا. قرآن میں دیا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہے, اور کوئی چیز کو اچھا سمجھتے ہو تمہارے لیے برا ہے, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے. تو یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ. تیسری چیز, اب اس کے اندر ایک چیز کے بارے میں یاد رکھیں کہ کیسے اس غلطی کو ریپیٹ نہ کریں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ایک غلطی کرتے ہیں پھر بار بار وہی غلطی کرتے ہیں, زندگی بھر وہی غلطی کرتے ہیں کہ چلو اب یہ پرابلم ہوا, کچی تھی دیوار تو جل گئی, ابھی پکی بنائیں, آگ لگ گئی اب فائر پروف بنائیں گے, اب یہ ہو گیا تو اس کو سیف گارڈ کرنا بھی ضروری ہے. یعنی غلطی سے, پرابلم سے سیکھنا بھی ضروری ہے, کیونکہ پازیٹیو سوچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی سے نہیں سیکھیں گے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یلدغ المؤمن فی جحر واحد مرتين, مومن ایک بل میں 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو ابھی ایک بل میں ایک بار ڈسے گئے, کچھ تو لاس ہوا, اب پھر سے وہ غلطی میں نہیں ڈسے جائیں. اس کی کیا سیفٹی کر سکتے ہیں؟ کہیں پہ چوری ہو گئی, اب چور کا راستہ کیسے بند کریں؟ کہیں پہ کوئی پرابلم ہو گیا, نقصان ہو گیا, اب اگلی بار وہ نقصان تاکہ نہ ہو تو کیا سیکھا؟ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, کوئی چھوٹے نقصان سے اللہ تعالیٰ بڑا لیسن سمجھا رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے گھر میں, کسی کے یہاں پہ اگر چوری ہو گئی, اب چوری ہو گئی تو بری چیز ہوئی, لیکن اس کے بعد اس نے جو سیفٹی میجر لے لیا, اس کے بعد میں بڑی چوری ہونے والی تھی جو ابھی نہیں ہوگی کیونکہ چھوٹی چوری ہوئی. مطلب بڑی چوری ہونے والی تھی اس کے گھر میں لیکن اب نہیں ہوگی کیونکہ اس نے چھوٹی چوری کے بعد ایسا کچھ کر لیا جس کے بعد میں بڑی چوری ہونا ناممکن ہو گیا. تو اب وہ چھوٹی چوری ہونا کئی بار اچھا ہے, اچھا ہوا چھوٹی چوری ہوئی. اب اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے برا تو کرتا نہیں ہے, تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے نا اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ پہ بھروسہ بہت ضروری ہے. اللہ پہ بھروسے کی وجہ سے آدمی بڑی بڑی مشکلوں سے راستہ نکالے گا, کیونکہ اللہ کون ہے؟ الفتاح, راستے کھولنے والا ہے. وہ راستہ کھولنا چاہے کوئی بند نہیں کر سکتا, وہ بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا. تو اللہ کے ساتھ میں تعلق اچھا کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ کچھ بھی ہونا میرے بھائیوں, دنیاوی پرابلمس کو صرف دنیاوی طور پہ حل نہیں کیا جاتا. دنیا کے اندر جو پرابلمس ہوتے ہیں نا, اس کا تعلق ہمارے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہوتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا, ایک انسان اپنے غرور میں, گھمنڈ میں چلے جا رہا ہے, کمائی 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 کے چکر میں لگا ہوا ہے, اللہ کو بھول گیا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کوئی مشکل دیتا ہے لعلہم یرجعون, تاکہ وہ واپس لوٹ آئے. تو وہ اینگل نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ اگر نہیں سیکھ رہے ہیں نا تو 10 اور ملنے والی ہے تمہیں. اگر یہ ایک پھٹکے سے سیکھ رہے نہیں ہو, ایک پھٹکا مل گیا پھر بھی توبہ نہیں کر رہے ہو. مطلب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہے نا, ان کو ایک پڑتی ہے نا تو سیدھا توبہ کرتے ہو. اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے کہ بھائی اپنا جائزہ لیا, اپنا محاسبہ کرا, اللہ سے معافی مانگے. تو کئی سارے لوگ جو دنیاوی پرابلم کو صرف دنیاوی اینگل اور کیلکولیشن سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سوچ میں ہی پرابلم ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ذرے ذرے پہ کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو جب کوئی چیز اللہ کی مرضی سے ہوئی, کوئی میسج بھی ہے وہاں پر جو غور کرنا چاہیے. میسج یہ ہے, اپنا جائزہ لو, اپنا محاسبہ کرو, اپنے آپ کو چیک کرو, کوئی گناہ سے توبہ کرو. ہو سکتا ہے کوئی گناہ پہ آدمی ہٹ دھرمی سے چلے جا رہا ہے, اب ایک پڑے گی تب سیدھا ہو گیا, ہوتا ہے ایسا, اور کوئی پرابلم نہیں ہے نا. بعض لوگ اس میں بھی غرور ہوتا ہے ان کے اندر, پڑھنے کے باوجود بھی اس میں ہی ہٹ دھرمی سے لگے رہتے ہیں. ایسے نہیں بننا چاہیے. اب 10 اور ملے گی تمہیں ایک میں نہیں سمجھ رہے ہو نا, اب 10 اور میں ہو سکتا ہے, اور سب سے بڑی چیز کب ملے گی؟ آخرت میں ملے گی. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز سے سمجھ لینا چاہیے, لیسن لینا چاہیے, اس سے سیکھ لینا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. کون ہے اور کوئی ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے کیا؟ ہم اللہ کے پاس واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس جب واپس آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا کہ آ گئے, ابھی میں بتاتا ہوں, ایسا نہیں. اللہ مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے, اس کو تو اچھا لگتا ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹنا چاہیے, سچے دل سے معافی مانگنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے, جو کمیاں ہیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. پتہ ہے نا, استغفروا ربکم, معافی مانگو اپنے رب سے, انہ کان غفارا, یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ آسمان سے تم پر اچھی بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال سے مدد کرے گا, اولاد سے تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغات اللہ دے گا, نہریں دے گا. سورہ نوح کی آیتیں ہیں. تو صحیح بات کہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اور یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس مقصد سے کہ پرابلمس تو کسی کے ساتھ کبھی بھی آ سکتا ہے, لیکن سمجھنے والی بات کیا ہے کہ ان پرابلمس میں سے ہم کس طرح سے واپس باہر نکلتے ہیں, کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں, کیسے اپنا محاسبہ کرتے ہیں, اپنا جائزہ لیتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا بنا دے, دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔